چار مختلف جہتوں میں اس آیت مبارکہ کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے دین کو کامل کر دیا. اور پہلا نقطہ تو سمجھنے والا یہ ہے کہ دین کامل ہے، اور ایک سوالات بھی اکثر ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ بھئی دین کامل ہے، پھر ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ علماء کرام میں اختلافات پائے جاتے ہیں، کبھی کبھی حلال اور حرام کے اختلاف، جائز اور ناجائز کے اختلاف، فرض کے اور واجب کے اختلاف، یہ کافی درجوں کے اختلافات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو دین کامل ہے تو اختلافات کیوں، ایک بڑا سوال ہے. تو اس کو میں سمجھا دیتا ہوں. ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ کمال جو ہے، چونکہ ہم عربی کے اندر قرآن پاک ہے تو عرب کے اندر ہم سمجھیں گے، اور اس کی مثالیں ہمیں دیگر لینگویجز کے اندر، دیگر ماحول کے اندر بھی مل جاتی ہے. کمال دو طرح سے ہوتا ہے، کسی بھی فن کا کمال دو طرح سے ہوگا. ایک ہے کہ وہ با اعتبار جزیات کے دیکھا جائے، یا با اعتبار اصول کے دیکھا جائے، یا قواعد کے دیکھا جائے. کمال دو طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر تو کسی بھی چیز کا کمال جزیات کی حیثیت میں دیکھا جائے لیکن اس کے اصول یا اس کے قواعد وغیرہ مبہم ہوں، ایسی صورت میں وہ کمال نہیں ہوتا، نقص ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک چیز ہے اس کے اصول مکمل طور پر واضح نہ ہو، تو ظاہر ہے جب اصول ہی واضح نہیں ہوں گے تو جزیات متفرق کبھی بھی ہو نہیں سکتی ہے، یہ بھی نقص ہوتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اصول قواعد وہ بالکل کامل ہوں. نمبر دو، جو جزیات ہم نے اس پر متفرق کرنی ہے، اس کا بیان ہو یا اس کا بیان نہ ہو، وہ ایک برابر ہو جاتا ہے. اگر اصول، قواعد اور کلیات یہ کامل ہو، ایسی چیز کے اندر اس پر کمال کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. عرب کے اندر بھی کیا جاتا ہے، عرب کے علاوہ دیگر لینگویجز کے اندر بھی کیا جاتا ہے. میں اردو لینگویج کے حساب سے آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں ایک دنیاوی مثال دے کر، کہ کوئی بھی ایک کلی، کوئی بھی ایک عموم اگر محکم طور پر ثابت ہو جائے، اس کے بعد جزیات فرداً ہر جزی کا حکم اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں، اس کو آپ کمال نہیں سمجھیں گے، اس کو آپ نقص سمجھنا شروع کر دیں گے. مثال دیکھیے گا، ایک شخص ہے، اس نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ سر یہ میں نے فلاں چیز لینی ہے، یا کوئی میڈیسن لینی ہے، یا کوئی بھی چیز لینی ہے، میں کہاں سے لوں مجھے ٹھیک چیز ملے؟ تو میں نے اس شخص کو یہ بولا بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک دکان ہے، یہ اس کا نام ہے. اور میں نے اس شخص کو یہ جملہ کہا، غور کیجیے گا، کہ اس دکان سے کچھ بھی لے لو، اس نے ایک نمبر مال رکھا ہوتا ہے. اب یہ ایک عمومی الفاظ کے ساتھ آپ غور کیجیے گا، میں نے ایک جواب دے دیا. اس دکان کے اندر میڈیکل کی چیزیں بھی ہیں، اس دکان کے اندر دیگر اور بھی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں. میں نے ہر ایک کا نام لے کر اسے بیان نہیں کیا، میں نے ایک عمومی ضابطہ بیان کر دیا کہ بیٹا جب بھی کوئی چیز لینی ہے وہاں سے لے لو، اس کے بعد ہر چیز ایک نمبر ہوا کرتی ہے. میرا یہ جو جملہ ہے، آپ بتائیں اس جملے میں کوئی نقص ہے میرے؟ کیونکہ جب میں نے ایک عمومی بات کر دی ہے تو ہر چیز اس دکان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں اسی سوال کا جواب اگر اس کو اس طرح دیتا کہ اس دکان میں مثلا 1000 چیزیں پڑی ہوں، اور وہ شخص مجھے پوچھے کہ بھائی میں کہاں سے لوں، اور میں اسے جواب دینا شروع کر دوں، آپ نے پیناڈول کی ٹیبلٹ لینی ہے تو وہیں سے لینا، ایک نمبر چیز ملے گی. اگر آپ نے فلاں ٹیبلٹ لینی ہے وہاں سے لینا، ایک نمبر ملے گی. اگر آپ نے جوس لینا ہے وہاں سے لیجیے گا، ایک نمبر چیز ملے گی. تو سامنے والا بھی بولے گا کہ سر کیا ہو گیا، دماغی توازن ٹھیک ہے سر کا؟ ہر ایک جزی کو ذکر کر کے اس کا حکم بیان کرنا، یہ کبھی کبھی عیب اور نقص کہلاتا ہے. کمال اس وقت کہلاتا ہے کہ آپ ایک کلی اور ایک عمومی بات ایسی کر دیں کہ جس کے تحت ہزاروں اور لاکھوں چیزیں آ جائیں. جب میں نے ایک عمومی بات کر دی کہ اس دکان پہ جاؤ ایک نمبر چیزیں آپ کو ملیں گی، تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ مجھے اب 1000 چیزیں گنوانے کی ضرورت نہیں تھی، ایک عمومی بات انف ہے. یاد رکھ لیجئے گا، اللہ نے جب فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کا کمال ہے اپنے اصول اور اپنے قواعد اور اپنی عمومی کلیاتی حیثیت کے اندر. یاد رکھیے گا دین میں کمال ہو جاتا ہے. ہر ایک جزی کا نام لے کر کے قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا یہ جائز ہے یہ حرام ہے. یہ تو اتنا بڑا کتاب کا ذخیرہ ہو جاتا کہ ہم جو ہے نا وہ 1,00,000 1,00,00,000 کتابیں بھی کم پڑ جاتی. اس لیے کہ قرآن پاک کے بعد قیامت تک کوئی اور کتاب تو آنی نہیں. جب آنی نہیں تو آج کے دور کی بھی بہت سی چیزیں ہیں، اگلے دور میں نئی چیزیں آ جائیں گی، ہر چیز کا نام لے کر کے حکم بیان کرنا پڑتا، ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا ذخیرہ ہو جاتا. اس لیے قرآن پاک نے ہر چیز کے حوالے سے اصول اور قواعد عمومی حیثیت کے اندر مستحکم کر دیے. اب اس کے اندر جزیات اور اس کے اندر ہم مسائل متفرق خود کرتے چلے جاتے ہیں قیامت تک کے. قیامت تک میں کوئی آنے والا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس اصول موجود نہ ہو قرآن پاک کے اندر یا ہمارے دین میں. اس کو 3 اعتبارات سے یاد رکھیے گا تقسیم کیا جاتا ہے جو میں نے لکھا ہے. ایک ہے اصول دین کی حیثیت میں، ایک ہے قواعد اخلاق کی حیثیت میں، اور ایک ہے کلیات شرع کی حیثیت سے. یہ 3 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اصول
کہتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے. اصول دین یعنی عقائد کی جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی جتنے بھی اصول ہیں قرآن نے بالکل واضح کر دیے. اخلاق سے متعلق بھی جتنے ضوابط ہیں، کس چیز کو ہم اخلاق کے دائرے میں رکھیں گے، کس چیز کو ہم بد اخلاقی قرار دیں گے، اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، کون سی چیز اخلاق میں ہے، بد اخلاقی میں، ہر ایک چیز کے قاعدے قرآن پاک نے بالکل ذکر کر دیے. اور تیسری چیز کلیات شرع. کلیات شرع کا مطلب کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ناجائز ہے. ان تمام امور کی ابحاث کے قواعد بھی قرآن پاک نے ذکر کر دیے. لہذا قیامت تک بھی کوئی ایک چیز وہ جدید ہو پرانی ہو، اس کا جائز اور ناجائز ہونا، اس کا اصول قرآن پاک آپ کو ذکر کر دے گا. اخلاق سے متعلق چیز ہوگی، بد اخلاقی سے متعلق قرآن اس کا جواب دے گا. اسی طرح عقائد سے متعلق کوئی چیز ہوگی، قرآن اس کا اصول بیان کر دے گا جس کے متعلق ہم جواب جس پر اپلائی کر کے ہم جواب دے سکتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے قرآن پاک کامل ہے. یہ ایسے اصول مرتب کر گیا کہ قیامت تک میں جزیات آنے والی ہم متفرق کرتے چلے جائیں گے. اگر جزیات قرآن ذکر کرتا تو یہ عیب تھا، جیسے میں نے مثال سے آپ کو سمجھایا. اب علماء میں اختلافات کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے گا، جب بھی کوئی دنیا میں ہر انسان ہے، اس کی عقل ہے اور اس کا شعور ہے، سوچنے کا طریقہ الگ ہے اور پرکھنے کا زاویہ اس کا الگ ہے. یہ بالکل ممکن ہوتا ہے کہ دو اصول ہیں اگر ہمارے سامنے، جب انسان انفرادی حیثیت میں غور و فکر کرتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات اس اصول میں داخل نہیں ہو رہی. میں اس کی ریزننگ کروں گا، اس کے میں علل بیان کر رہا ہوں، بھائی مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اس اصول میں داخل نہیں ہو رہا. لیکن اسی چیز کو دوسرے نقطہ نظر سے جب کوئی دوسرا عالم دین دیکھ رہا ہوگا، وہ بالکل یہ کہہ سکتا ہے، اس کی وہ ریزننگ بیان کریں گے، علل بیان کریں گے کہ میں ان شواہدات اور دلائل کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اصول کے تحت یہ بات آ رہی ہے. تو ہم چونکہ جزیات کو متفرق کر رہے ہوتے ہیں، اصول ہمارے پاس وہی ہیں، اصول میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. ہاں، اس کو جزئی متفرق کرنے کے اندر یہ بالکل فرق آ سکتا ہے اور اختلاف رائے پیدا ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی انسان اصول شرع سے، یہ اصول جو قرآن اور حدیث نے عقائد کے، اخلاق کے یا حلال والحرام ہونے کے، ان کے متعین کر دیے ہیں، اس کے تحت ہو کر جب بھی غور و فکر کر کے حلال حرام کے اختلافات آتے ہیں، ان سب مسائل کو مجتہد فی مسئلہ کہا جاتا ہے. مجتہد فی مسئلہ کہتے ہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اس کے اندر اس نقطہ نظر کے حامل شخص کو بھی ہم برا نہیں کہہ سکتے، اس کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ دونوں جو استدلال کر رہے ہیں وہ انہی اصولوں سے کر رہے ہیں جو قرآن پاک مستحکم کر کے چلا گیا، محکم طریقے سے بیان کر کے چلا گیا. اس کی بھی دلیل قرآن ہے، اس کی بھی دلیل قرآن ہے. اس لیے یہ جو ہمارے یہاں ملتے ہیں نا، جیسے امام شافعی کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کا ہے، اس کے اندر 70-80% مسئلے وہ مجتہد فی درجے کے ہی ہوتے ہیں. مجتہد فی درجے اسی اصول سے استدلال کریں گے، لیکن غور و فکر کرنے کے اندر اس اصول کے اندر کوئی چیز داخل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس میں اختلافات سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں روزہ رکھنے کی جب حکم ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں کہ اب رک جاؤ، صبح سے لے کے شام تک کے ٹائم میں کھانے پینے سے رک جاؤ. کلوا واشربوا حتی یتبین، قرآن کی آیت ہے نا کہ جب تک کھاؤ پیو جب وہ ڈوریاں الگ ہو جائیں. پھر ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو رات تک پورا کریں. اب یہ ایک اصول اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ کھانے پینے سے ہم نے رک جانا ہے، اسی طرح جماع کرنے سے رک جانا ہے. اب ہم جدید دور کے اندر جب آئے ہیں تو جدید دور میں آپ دیکھیں بہت سی چیزیں انجیکٹ کر دی جاتی ہیں، انجیکشن کے ذریعے ہمارے جسم میں چلی جاتی ہیں. ایک نئی صورتحال جب سامنے آئی ہے تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ آیا قرآن نے جو حکم بیان کیا ایک عمومی حیثیت کے اندر، انجیکشن لگانے سے ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں یا داخل نہیں ہو رہے. جن علماء کے نزدیک اس زاویے سے دیکھا گیا کہ ہم داخل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسرے علماء وہ ریزننگ کریں گے کہ نہیں، یہ اس حکم میں داخل نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. استدلال ایک ہی ہے، اور استدلال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا، پھر آگے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ کھانے پینے کی اجازت ہے، اس کے بعد اس ٹائم تک کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. جس چیز سے اللہ نے منع کی ہے وہ ہے کھانا، وہ ہے پینا. کھانا اور پینا، اس اطلاق کو سمجھے کھانا اور پینا، بس یہ ایک چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹے گا، اس کے علاوہ جماع ہے. اب کھانے اور پینے اس اطلاق کے اندر اگر ہم داخل ہوں گے انجیکشن کے ذریعے تو روزہ ٹوٹنے کا حکم وہ علماء کرام ارشاد فرما دیتے ہیں، ورنہ نہیں. مثال کے طور پر جن علماء کرام کے نزدیک کہیں گے کہ روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، وہ استدلال یہ کرتے ہیں کہ کھانا اور پینا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تو کھانے اور پینے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم کھاتے ہیں، جب ہم پیتے ہیں، وہ ہضم ہوتا ہے، ہمارے جسم میں ایک طاقت آ جاتی ہے، انرجی آ جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، اس نے دوائی لی، ہضم ہو گئی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کو جسم کو ریلیکس ہو گیا. کہا کہ یہی مقصد انجیکشن کے ذریعے بھی حاصل کیا جاتا ہے کہ اگر ہم انجیکشن سے دوائی اپنے جسم میں بھیج دیں گے، اس نے بھی وہی کام کرنا ہے کہ آپ کے جسم کو اندر جا کے جو ہضم ہونے کے بعد کرنا تھا وہ ڈائریکٹلی خون میں مل کر آپ کو ایک فائدہ دے دیتا ہے. تو اس جہت میں جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں انجیکشن کے ذریعے کوئی دوائی جسم کے اندر جائے گی وہ از ایکول ٹو کھانا پینا، اس لیے کہ کھانا اور پینا
ایٹ دا اینڈ جا کر اس نے کام وہی کرنا تھا جو انجیکشن سے ہم کام لے رہے ہیں. تو ایک مقصد کے اندر دلالت النص بنتا نظر آ رہا ہے قرآن پاک کے اسی اصول کے تحت وہ اس چیز کو کہیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن بہت سے دوسرے علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ نہیں، اطلاق کامل دیکھا جاتا ہے، اطلاق ناقص نہیں. یہ دنیا کی ہر زبان کے اندر یاد رکھیے گا اصول چلتا ہے کہ جب کبھی کوئی حکم بیان کیا جائے اس کا اطلاق کامل دیکھا جاتا ہے. یہاں پر ایک بچے بیٹھے، میں اگر سے بولوں کہ بیٹا پین لے کر آؤ، یہ پین لکھنا اگر بند کر جائے تو میں فوراً بولوں یا دوسرا پین لے کر آؤ. اب وہ پین ایسا لے کر آئے جو لکھے نہیں، اوبیسلی حکم پورا نہیں ہوا. وہ اگر مجھ سے حجت بازی آگے کرے کہ سر آپ نے کہا تھا پین لاؤ، میں پین تو لے ہی آیا، حکم پورا ہو گیا، میں بولوں گا نہیں. اطلاق کامل پین کا کب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز لکھے تو صحیح، لکھے گی نہیں تو ایسے پین کو میں نے اچار ڈالنا ہے. کسی کے لیے میں بولوں بیٹا کرسی لے کر آؤ، تو ایسی کرسی جس پر بیٹھنا ممکن ہو، اطلاق کامل اس میں داخل ہوگی. وہ کرسی ایسی لے کر آئے جس کے 3 پائے ٹوٹے ہوئے ہیں، بیٹھے گا کیسے؟ اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے سر کے حکم پر ٹھیک طریقے سے عمل کیا. اس لیے بہت سے علماء کرام اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کھانا اور پینے کی ممانعت رکھی اور جمع کرنے کی. اب کھانا اور پینا اس کا اطلاق کامل اگر دیکھا جائے گا تو ہم کسی چیز کو جب منہ میں رکھتے ہیں اس کا ایک ٹیسٹ بھی آتا ہے، اس سے انسان ایک مزہ لیتا ہے، ایک لذت حاصل ہوتی ہے. پھر اس کو جب جسم میں لے کر کے جاتا ہے پھر وہ ہضم ہوتا ہے اور جسم کے اندر ایک انرجی آتی ہے. تو کھانے اور پینے کا اطلاق کامل یہ ہے. اگر کوئی چیز ڈائریکٹلی جسم کے اندر داخل کر دی جائے گی وہ اگرچہ فائدہ ضرور دے رہی ہوگی لیکن کھانے اور پینے کا کامل اطلاق اس کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا جہان انجیکشن لگوا لو، اب 10 انجیکشن لگوا لو، کبھی بھی کوئی دیکھ کر یہ نہیں بولے گا آپ انجیکشن پی کر آئے ہیں یا انجیکشن کھا کر آئے ہیں، آپ انجیکشن لگوا کر آئے. اطلاق فوراً بدل دیتے ہیں. کھانا اور پینا اس کے اندر بہت سی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، منہ کا ذائقہ، ایک جسم کا لذت لینا، ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے پورا. تو جو غیر نیچرل پروسیس کے ذریعے ہم لوگ انجیکشن کے ذریعے دوائی اندر ڈال رہے ہوں گے وہ اس اطلاق کامل میں کبھی بھی داخل ہوتا نظر نہیں آ رہا. کوئی بھی نہیں بولتا انجیکشن کھا کے آ رہے. اس جہت میں جو علماء دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. دیکھیں ایک ہی اصل وہی ہے جو قرآن نے ذکر کر دی. اب اس اصل کے اندر داخل ہم ہو رہے ہیں یا ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں، اختلاف یہ بن رہا ہے. اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے امت میں ایک گنجائش پیدا کی، اجتہاد کا دروازہ کھول دیا. اس لیے کہ قیامت تک یہ دین نے رہنا تھا. ہر دور میں نئے سے نئے مسائل آنے تھے، جدید سے سچویشن سامنے آنی تھی. ہر چیز کا ایک اصول قرآن ذکر کر گیا، اس کی جزیات بعد میں علماء متفرع کرتے رہتے ہیں. ہم پر لازم یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں جہتوں کو دیکھیں، اچھے طریقے سے غور و فکر کریں. جو بات ہمیں قرآن سنت کے زیادہ مطابق لگے، جس کا استدلال ہمیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اس چیز کو ہم عمل کے اندر لے کر آئیں. اور یہ اصول جب ہم اپنا بنا لیں گے تو جب علماء میں اختلافات ہوں گے تو پھر جب ہم نے اس کو ترجیح دینی ہے جو دلیل میں زیادہ مضبوط ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ یہ اختلافات ختم بھی ہونے لگ جائیں گے کہ ہر بندہ اس کو ترجیح دے گا کہ جو دلیل میں مضبوط ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو وہ دلیل میں مضبوط لگے، بعضوں کو یہ لگے. تو اس جہت کے اندر بھی اس آیت کو دیکھا جاتا ہے. اس کے 3 مختلف زاویوں سے اور اس آیت کو دیکھا جائے گا، میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو.